تسلیم صلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مولا علی مشکل کشا جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، خلیفہ ہیں، اور ان کا جسم جس کو سرکار مدینہ نے کہا، جس کی روح کا، جس کا نور کا. مولا علی فرماتے ہیں کہ علم دو طریقے کا، علم میں دو چیزیں ہوتی ہیں. علم میں ایک ہی علم دو کام کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن دو کام کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص حدیث لیتا ہے، پڑھتا ہے حدیث، وہ دو کام کرتا ہے. کوئی بھی علم، کیسا بھی علم ہو، چاہے ذکر ہو، دو طریقے سے اسے اضافہ دیتا ہے. ایک مولا علی فرماتے ہیں، ایک اگر وہ شریف ہے، وہ حلالی ہے، شریف ہے، اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، حلالیت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ حرامی ہے تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں رذیل ہے تو اس کی رذالت میں اضافہ ہوتا ہے. رذیل کی رذالت میں اضافہ ہوتا ہے، شریف کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے. وہی ایک ہی علم قرآن پڑھو، کیونکہ بغیر حب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بغیر حب اہل بیت کے، بغیر حب اولیاء اللہ بزرگان دین کے اگر قرآن پڑھے، جب وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد، کیا فرماتا ہے؟ میں تین کی قسم کھاتا ہوں. تین کر کو بولا تو انجیر کی قسم کھاتا ہوں، والتین والزیتون کی قسم کھاتا ہوں، زیتون کے جھاڑ کی قسم کھاتا ہوں، وطور سینا، اور طور سینا بولے تو پہاڑ کی قسم کھاتا ہوں، اور میں بلد الامین، شہر کی قسم کھاتا ہوں. اگر پڑھنے والا قرآن پڑھا، دیکھو وہی قرآن ایک انسان پڑھ کر دیکھا، اللہ تعالیٰ ان تین کی قسم. تین کیا ہے؟ انجیر کیا ہے؟ وہ ایک فروٹ ہے، وہ ایک فروٹ ہے. اب سب جنے آپ کو فروٹ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے، جھاڑ کی قسم کھا رہا ہے، پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے، شہر کی قسم کھا رہا ہے، ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. تو یہ آدمی میں سوچ آ جاتی ہے کہ آخر یہ بہت بڑے چیز آ رہی ہے، کیونکہ قسم ہمیں کبھی کھاتی تو ہمیں کیا کرتی؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، قسمہ کوئی معتبر چیز کی کھاتی. مگر جب قرآن والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین، میں قسم کھاتا ہوں تین کی، زیتون کی، وطور سینا کی. اب جب پڑھتا ہے انسان تو اس کے اندر ایک دماغ کے اندر غفلت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزاں کی قسم کھا رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہ چیزاں ہیں. یہ ایک مشرک پڑھا، ایک پنڈت پڑھا، وہ تین وقت زیتون آیا، پڑھوال کو آیا کہ نہیں بولیا. آپ کو ایک مسلمان بڑے عالم کے پاس آیا، کوئی امام کے پاس آیا، پوچھا دیکھو ہمیں سب کون ہے؟ انہوں نے بولا تمہیں سب کافر ہیں. کئی کو بولا تو تمہیں غیر اللہ کی پوجا کرتے، تمہیں غیر اللہ کی پوجا. کس کی پوجا کرتی ہے؟ وہ پنڈت ہی پوچھ رہا ہوں میں وہ انسان کو، ہمیں کس کی پوجا کرتی ہے؟ تمہیں جھاڑا کی، پہاڑا کی، آپلا کی، یہ سب رکھے کہ نہیں، تمہیں کیا کرتی؟ بتان کی پوجا کرتی. اس کے واسطے تمہیں غیر اللہ کو چھوڑ کو دوسرے کی عبادت کرے. انہیں پوچھا دیکھ بھائی تو قرآن کو ماننے والا، تو مسلمان ہے، تو قرآن کو ماننے والا، اب تیرے قرآن میں تیرا خود خدا ان کی قسمہ کھانا، جو چیز ہمیں پوجا، جس چیز کو ہمیں پوچھتی اسی چیز کی پوجا کرنے کی چیز کی اللہ تعالیٰ تمہارا قسم کھاتا نا. تو انہیں وہ پوچھے کون سی، کیا کہاں ہے وہ؟ انہیں بولے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تین کی، زیتون کی، پہاڑا کی، جھاڑا کی قسم کھا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان کی قسمہ کھاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے ہمیں اسے پوجے تو تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تو پوجے تو کیا فرق پڑتا؟ وہ بڑا معاملہ تھا، انہوں بتاتی بعد میں ایسا، کیونکہ ایک ہی علم کیا ہوتا ہے، یہ انسان اگر شریف لیا تو انہیں آپ کو اس کے اندر ایک نقص نکالتا ہے، اس کے اندر اچھائی نکالتا. برا انسان لیا اس کے اندر فتنہ نکالتا. تو مولا علی مشکل کشا فرماتی بارش کے خطرات ایسے ہوتے ہیں، وہی بارش بادل برساتا ہے، وہ سانپ کے منہ میں گریا انہیں جا کو زہر بناتا. سانپ کے منہ میں اگر بارش کے خطرات پڑے تو زہر بنتا، اگر وہ بارش کے خطرات سیپی کے منہ میں گئے تو موتی بنتا. اگر وہ آپ کو بارش کے خطرات کا کوئی اس کا لینا دینا، بارش کے خطرات وہی بادل سے آ رہی، وہی جگہ سے آ رہی، مگر وہ چیز کون سی چیز اسے لے دیے، وہ چیز آپ کو اسے اس کے طرح بنا لیتی. اگر اچھا انسان لیا، سانپ لیا تو انہیں زہر بنا، سانپ لیا تو انہیں زہر بناتا، موتی لیا تو آپ کو اسے سیپ لی تو اسے موتی بناتا. اب یہاں نہیں بول سکتے یہ آپ کو ہمارے بزرگان دین ہم نہ دیے سو، ہمارے خلیفے دیے سو، ہمارے مرشدان دیے سو. مرشدان، خلیفے، جو بھی بزرگان دین دیتی وہ اچھا دیتے، مگر وہ انسان کی اخلاق ہے، انسان کی وہ صلاحیت ہے، اس کی نسل ہے. انہیں آپ کو وہ چیز کو کیا بنا لیتا، وہ چیز کو اپنے آپ کو کیا بنا لیتا، انہیں اس کی فالٹ ہو، وہ آپ کو بزرگان دین کی فالٹ. کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں
جو سلسلے کے اندر غیر سلسلے کے اندر یہ آ کر بہت سے چلتی کیا کر کو بولے تو پوری زندگی 2 سال کھڑ کو بمڑیا مارے اہل بیت کی محبت کرو، اہل بیت کی محبت کرو، سلسلہ یہ اہل بیت سے جا کو ملنا، غوث اعظم سے جا کو ملنا، پھر بھی کیا ہے نسلیں ان کے خراب رہتی، پھر بھی کیا ان کو امامہ سے محبت نہیں، ان کو امامہ سے محبت نہیں، ذکر سے محبت نہیں، اپنی منمانی کرے، اپنی منمانی کرے، خود ان کے اولاداں ان کے گھر میں ان کو عزت نہیں، پھر بھی کیا ہے کہ بولے تو اپنی منمانی چلا تمہیں ہمیں ہیں سلسلے کے اندر ہیں کس کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے۔ کون یہ اہل بیت؟ یہ 12 امام کون؟ کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز۔ تمہیں ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، ساری دنیا کے اولیاء اللہ ایک طرف، ایک امام کی ایک جوتا ایک طرف، امام کا ایک جوتا ایک طرف، تمہیں وہ جوتے سے مدد طلب کر ڈالے تو سارے اولیاء اللہ وہ جوتی کے صدقے۔ ایک امام، کون سے امام؟ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کا، ان کا سبھی کیسا ہے ایمان؟ دیکھو کندوری کا فاتحہ کرنے والے، تمہیں بھی کرنے والے سب جنے۔ اب اس کے اندر وہ کتاب پڑھتی، کیا کتاب پڑھتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب پڑھتی، وہ لکڑہارا گیا، کانکی گیا، اسے سو یہ مل گا وہ مل گا۔ وہ کتاب کے بعد میں کیا ہے اس کے اندر لکھا گیا اگر کوئی بھی ان کے بارے میں اگر شک لائے انہیں کافر ہے، کوئی بھی ان کے بارے میں شک لائے انہیں کافر ہے۔ کون لکھی؟ امام کے صحابہ لکھی، اور اس کے اندر کیا ہے 2 کنڈے کھیر پکاؤ اور نیاز کرو۔ اگر امام جعفر صادق فرماتی کہ میرے نام سے 2 کنڈے کھیر پکاؤ اور اس کے اندر پوری پکاؤ یا کوئی چیز بھی پکاؤ، میرے نام سے فاتحہ دلاؤ، اگر کوئی بھی مانت دنیا کی بھی ہے دین کی بھی ہے، دنیا کی کر کو بولے تم نہ بلڈنگ ہونا، پراپرٹیاں ہونا، شادیاں ہونا، بچے ہونا، وہ پوری ہونا، وہ دنیا کی بھی ہے، دین کی ہے۔ دین کا مطلب تم نہ جنت ہونا، تمہارے بابا کی مغفرت ہونا، دادا کی مغفرت ہونا، کیا بھی ہے ان کی سب چیز بھی اگر تمہیں پوچھ رہی، خالی فاتحہ دلا کو امام سے پوچھ رہی تو امام کیا فرماتے؟ خدا کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میرا دامن محشر میں اگر میرا نہیں ہوا، تمہارا یہ کام نہیں ہوا تو محشر میں میرا دامن تمہارا ہاتھ، میرا دامن تمہارا ہاتھ۔ یہ گارنٹی دینے والے امام، ان کو چھوڑ کو دوسرے کے پاس پوچھے تو کیا ہوتا ہے؟ یا کو فتنہ فساد، یا کو فتنہ فساد۔ محبت اہل بیت کرنا مردان کی، یہ مردوں کا کام۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں، جنگ بدر جیتے، 313 تھے، ہزاروں کے تھے، 313 مار کو بھگا دے۔ اب لاکھوں کی فوج بدر احد میں، لاکھوں کے آدمی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1100 صحابہ تھے، تب یہ آدمی آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ذرے صحابہ ادھر گروپاں بنائے، ذرے صحابہ ادھر ہو، ذرے صحابہ تیر والے، ذرے صحابہ تلوار والے، ذرے صحابہ ادھر پہاڑ کو کھڑنا ہے، سبھی کھڑنا۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے کیا بھی نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں جنگ شروع ہوئی، پہلے ان کا وار ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بولے پہلے تمہیں تیر انداز جانا، بعد میں نیزے والے جانا، بعد میں تلوار والے جانا، بعد میں گھڑ سوار جانا، ایسا بولے یہ پلاننگ سے چلنا، یہ تو پلاننگ سے چلنا۔ ہاں سرکار دو عالم کیا بولا ہے؟ بیچ میں کون بھی اپنی اپنی مرضی، تمہیں لڑنے والے رہیں گے، تمہیں صحابہ رہیں گے، بہت بڑے آدمی رہیں گے، خلیفے رہیں گے، مگر تمہیں جو سرکار کا حکم ٹھکرا ڈالیا، اگر ایسا کر ڈالے تو فرق آ جاتا۔ سن لے او سرکار ہمیں وعدہ کرتی نہیں کرتے، تھوڑی فوج کو اٹھاتی پہاڑ کے اوپر کھڑاتی، بولتی جب تک میرا حکم نہیں ہے، اگر جنگ بھی ہوگی تب تک اترنا نہیں نیچے، تب تک نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، 1000 آدمیاں 1 لاکھ آدمیاں کو مار کو بھگا رہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ گھوڑے، ان کے گھوڑے رہتی، ان کے مالا رہتی، ان کے سبھی رہتے، اسباب پورے وہاں کے پورے جب مسلمان آئی ان کے اسباب سبھی نکالے، لوٹ مال غنیمت۔ جنگاں کے اندر ایسا چلتا، جب لوٹ رہی تو اوپر سے یہ ذرے صحابہ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھے، اوپر سے کھڑے تھے، کھڑ کو دیکھے کہ نہیں مال لوٹ رہی، اب اسے مل جا رہا زیادہ مال کو بول کو نیچے اتر جاتے، پورے اتر جاتے۔ جب نیچے اتر جاتی سرکار مدینہ پہاڑ کو رہتی، چڑھتی اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک کون شہید تھے؟ آج تک ہسٹری کے اندر ان کا نام نہیں ہے کون شہید کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کسے؟ ان کے خود صحابہ کو دکھائے، انہوں شہید کرے۔ پوچھے یا رسول اللہ ہمیں نہیں کرے نا، مگر جو میرا حکم نہیں مانیا انہوں تمہارے طرف سے ہوئے، تو وہ کیا ہوا؟ جس کے طرف سے ہوتی انہیں بھی آپ کو ظالم کا بچا ہوتا۔ جو سرکار کا حکم یہ کی کر کے بولے تو اگر یہ چیز ہونا، یہ چیز ہمارے سلسلے میں ہے یا کوئی چیز میں ہے، یہ ایک ڈیسیشن ہوگا ایسا کرنا تو ایسا کرنا، اس کے اندر پھر اختلاف لے لگائے گا بولے تو پھر اس کے اندر بائی پاس کر پھر منافق راستہ۔ یہ منافقت کا راستہ کیوں؟ ان کے دلان کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے، محبت فاطمہ الزہرا نہیں ہے، ان کے دلان کے اندر کیا ہے؟ ان کی انانیت بھر گئی،
انانیت بھر کو کیا کرتی ہیں، سلسلے کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ سبھی کیا ہے، یہ پہلے سے بھی آ رہا ہے. کیا کر کو بولے تو بہت بڈھے ہی، اچھے ہی، انہیں ہی، انہوں ہوں، یہ کیا بھی کر لو کائنات کے اندر، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی بھی تمنا وسیلہ نہیں ہے، راستہ نہیں. محبت ہے اہل بیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں. محبت ہے 12 امام کے بغیر کوئی راستہ نہیں. جتنے بھی بزرگان دین گزرے سب ان کی محبت کر کو گزرے. ہمیں بائی پاس ان کو کر کو ہمیں چلتی کر کو بولے تو تمہیں صرف بمڑیاں مار لینا، صرف بمڑیاں. بغیر دیکھو شیطان سے زیادہ کوئی کائنات کے اندر ذکر نہیں کرے. لا الہ الا اللہ بولنے والا پیدائش نہیں ہوا. سب سے زیادہ سجدہ کرنا شیطان، سب سے زیادہ سجدے کرے کون؟ ابلیس. انہیں اس سے زیادہ کوئی کائنات کے اندر سجدے نہیں کرے. اب اس کے سجدے کے اندر یہ ایک ادب اہل بیت کا سجدہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اوپر انہیں سجدہ نہیں کریا، وہ ایک سجدہ کروڑوں سجدے کے اوپر بھاری پڑ گیا. کیا عزت اور احترام کا سجدہ، نور جس کے ہاتھوں سے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم کرے آدم کو سجدہ کر، میں نہیں کرتا، انہیں آگ سے بنیا، میں آگ سے بنی، انہیں مٹی سے بنے. پھانس دے لگا کو کیا کرتا لیا، میں تراب سے بنیا، انہیں تراب سے بن کو مٹی سے. میں آگ اوپر جانے والی، تراب نیچے پس رہنے والی. میں کہیں کو مٹی کے پاس، میں تراب کو تو مٹی، میں کہیں کو تراب کو سجدہ دو. ہاں تراب کون؟ اب اہل بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آتا ہے. مولا علی مشکل کشا کو ابو تراب کہا گیا. وہاں بھی کیا کریا، مولا علی مشکل کشا کے خلاف گیا، اللہ تعالیٰ شیطان، اللہ تعالیٰ اسے رجیم بنا رہا. یہ ایک سجدہ. پوچھا اللہ تعالیٰ میں کہیں کو اسے سجدہ کروں، تو سارے فرشتوں کو تو پیدا کرا، کن بولیا پیدا ہو گئے، کن بولا فیکن ہوگا. زمین بنی، آسمان بنی، ستارے بنے، جن بنے، ملائکہ بنے. یا اللہ تو کسی بھی آگ کو ہاتھ سے چھیا نہیں، کچھ بھی کریا نہیں، خالی کن بولیا پیدا ہو گئے. مگر یہ کیا ضروری آپ کو آدم علیہ السلام کو مٹی لانا، مٹی کو خلق کرنا، یہ سب چیز بنا کو بعد میں آپ اسے پتلا بنانا، ہزاروں سال رکھنا، بعد میں آپ اس کے اندر روح ڈالنا، اس کے بعد آ کر یہ اس کے سجدہ کرانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس، کائنات کے اندر میں چاہتا تو کن کہتا تو آدم بھی زندہ ہو جاتا، کن کہتا تو آدم بھی ایسا پیدا ہو جاتا. مگر میں دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ید اللہ، یہ علی کا ہاتھ، اور یہ پنجتن پاک کی یہ جو جسم ہے، جو ان کے ہاتھ ہے، جو ان کا مرتبہ ہے کائنات کے اندر، جن کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کو اگر تم عزت نہیں کرتے تم شیطان ہوتے. جن کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کو عزت نہیں کرتے وہ شیطان ہوتا ہے. اب ان کے نام کو ٹھکرانے والا انہیں سب سے بڑا کٹی شیطان. انہیں چاہے انہیں کہتا بڑا رائٹ ہینڈ خلیفہ، لیفٹ ہینڈ خلیفہ، باٹم ہینڈ خلیفہ لایا تو بھی کیا حرام کی نسل ہی ہو جاتا. کیونکہ یہ سمجھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ چپ کے بنا کو دکھایا نہیں. اللہ کیسا فرشتہ بنا سکتا، ستارہ بنا سکتا، کیا بھی لے جا کو ہاتھ سے کریا نہیں. مگر یہ دکھایا جسے مولا علی کے ہاتھ لگتے ہیں، جسے فاطمہ الزہرا کے ہاتھ لگتے ہیں، امام حسن حسین کے ہاتھ لگتے ہیں، اس کی عزت اور احترام کرنا. کیوں اشرف المخلوقات، کیوں جنہ فرشتے اشرف المخلوقات ہیں؟ کیونکہ وہ ید اللہ کا ہاتھ کسی کو نہیں لگے سوائے آدمی کو کسی کو، آدم علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کر کائنات کے اندر کسی کو علی کا ہاتھ نہیں لگے. اب یہ ہاتھ لگنے کے صدقے میں ہمیشہ ہاتھ لکھے اس لیے واسطے ہمیں کیا اشرف المخلوقات. نہیں تو ہمارے سے زیادہ عبادت کرنے والے فرشتے ہیں، ہمارے سے زیادہ عبادت کرنے والے جنات ہیں، ملائکہ ہیں. یہ ہمارے کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے. کین اشرف المخلوقات ہیں. سب جنے آ کر انسان کی مرتبہ ایسا ہے، فرشتوں کو چاہتے ہیں کہ ان کا کام غلامی، انسان کی غلامی کرتے ہیں، انسان کی غلامی کرتے ہیں. ہر انسان چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے مولا علی کے ہاتھوں سے بنا. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے. کیوں دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ادھر کرامن ادھر کاتبین آ کر لکھتے ہیں، اچھائی برائی لکھتے ہیں، اچھائی برائی لکھتے ہیں. ہر انسان کے پاس، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہوتے، منافق ہوتے، سب کے پاس یہ دو فرشتے رہے. کہ فرشتوں کو ہماری ڈیوٹی کے اوپر ڈالے، ہم نہ آپ کو فرشتوں کی ڈیوٹی کو نہیں ڈالے. فرشتوں کے خاندان کے اوپر کوئی دو انسان بیٹھے نہیں، فرشتوں کے خاندان کے اوپر کوئی انسان کے اوپر نہیں، ملائکہ حوران کے اوپر کوئی انسان نہیں بیٹھے. مگر انسان کے اوپر فرشتوں کو آ کر کام کو ڈالے. کی ڈالے؟ ان مولا علی کے ہاتھوں سے بن کر. اب جو محبت اہل بیت کرتا ہے، جو علی کرتا ہے، جو حسین کرتا ہے، جو فاطمہ کرتا ہے، انہیں چاہو اہل بیت کی محبت، انہیں آپ کو احسان چکانا. باقی کا سب آپ کو ڈھونگ، یہ میں بہت بڑا، میں یہ اتنا بڑا، میں یہ اتنا بڑا، میں یہ کرتوں، میں وہ کروں. ہمارے سلسلے کے اندر کیا ہے؟ 11ویں امام کی محبت، 11ویں امام کی پیدائش غوث اعظم کرے، یہ عقیدہ ہے. نئی عقیدہ رکھو کرے، تمہیں کیا 11ویں کرتی کیا 12ویں کرتی بغیر محبت اہل بیت.
تو یہ ضروری ہے سب چیز کرنا. یہ منافق کھڑا لینا کہ اگر ہمیں گئے ہمیں ساتھ میں کھڑے تو دنیا والے کیا کرتی کھلی ٹٹی گتیاں کرا, میں بھی نہیں کرتا انہیں بھی نہیں کرتا, انہیں پھر سلسلے میں دھرا دیکھو جی انہوں مانتے نہیں, انہوں کچھ نہیں مانتے, انہوں کچھ نہیں مانتے. ضرورت ہی نہیں, اگر نہیں مان رہی 12 امام کو, پنجتن پاک سے تم نہ نفرت ہے تمہیں دکھا رہی, تو ہم نہ کیا نسبت ویسے انسان سے جو پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا, ویسے انسان سے نسبت کیا ہے. دیکھو یہ کبھی بھی یہ کیا بھی آپ کو ہم نہ یہ اس سے نہیں کوئی دشمنی سے نہیں, مگر ہے حقیقت ہے. یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں, ماتم باللہ کچھ سے خلیفے کا ایک بہت بڑا یہ تھا چلتا تھا, خلیفہ ہارون رشید شاید خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ. وہ زمانے کے اندر حضرت امام باقر علیہ السلام شاید ان کے مرید رہتی, سب جنے جتنے بھی تم نہ عبادتاں ہونا سب چیز ہونا آدمیاں کیا کرتے ان کے خانقاہ میں ان کے گھر میں آتے. ایک ایسا ہوا کہ اس دن آپ کو کسی کی مولود تھی, مولا علی کی مولود تھی, اور امام باقر علیہ السلام سارے آدمیاں کو بولتی میرے جلد مولا علی مشکل کشا کی مولود ہے, ساروں کو آ کر دعوت ہے, انشاءاللہ کل دعوت ہے. وہ دوسرے دن وہی کل کے دن کیا ہوتا ہے, اور ایک منافق کیا کرتے ہیں وہاں کے خلیفے جو بڑے رہتی اس دن مولود علی رکھتی, پھر ہونا کو اپوزٹ میں ایک چیز رکھتی, کیا اس کی جورو کا برتھ ڈے رکھتا, اس کی اماں کا کیا کہ برتھ ڈے رکھا. آدمیاں کو پھر انہیں اعلان کریا میری اماں کا برتھ ڈے میری جورو کا برتھ ڈے ہے, میری جورو کی مولود ہے, سارے جتنے بھی میرے ممالک میں آدمیاں ہیں سب کو دعوت ہے, سب کو بڑی دعوت ہے. اب تھوڑے آدمیاں کیا کرتی ہیں بہت بڑی دعوت ہے کہ وہ کیا کرے, یہ جو مرید تھا اس کے گھر میں سب کو بلا لے گیا, سب کو بلا لے کو کیا کرتا ہے آدھی دور جا کو وہ خلیفہ ہارون رشید کا محل رہتا, محل میدان بڑا میدان میں کام کرتا, جاتا ہے جاتے 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 آدھے رستے چل جاتا, آدھے رستے میں سوچتا ہے دیکھ ہارون رشید خلیفے کے پاس گیا تو مجھے مال دولت زیادہ مرغیاں تیترا بٹیرا گرل چکن سب ملتی ہے, بریانی ملتی ہے, آدھی دور جاتا ہے. مگر یہاں کو گیا تو میں امام باقر کے خانقاہ گیا تو خالی وہاں پر دال آتا ہے, کھیر, اسے غریب آئیں انہوں کیا بھی کھلاتے نہیں پلاتے نہیں, میں کہیں کو ان کے پاس جاؤں گی, دل میں خیال آتا پوری فیملی پکڑ لگ جاتے رہتے. آدھی دور جاتا پھر خیال آتا اگر میں مر گا قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں, اگر میں امام کا قول چھوڑ کو مولا علی کی مولود چھوڑ کو میں دوسرے گھر میں جا کو کھا رہا ہوں, غیر امام کے گھر میں جا کو کھا رہا ہوں, تو کیا دکھاؤں ہوں. بیچ میں خیال آتا ہے, توبہ کرتا, واپس امام کے پاس پلٹ کو آتا, واپس امام کے پاس آ کو پلٹ کو آ کو بیٹھتا, امام بیٹھے رہتے, دروازے کے پاس آتا ہے, امام نظر اٹھا کے مسکراتا, سلام کرتا, بیٹھ جاتا. کھانے کو سب جاتے ہیں, آتی کھانے کرتے, انہیں وہ کیا کہ امام میں کیا کہ بولنا, امام بولتے مجھے سب معلوم, مجھے ہر چیز کا علم ہے معلوم, تو آدھی دور مجھے چھوڑ کو میری دعوت چھوڑ کو, تو آدھی دور دنیا کی طرف وہ خلیفے کی دعوت کے پاس لے گئے, تو خلیفے کی دعوت سے بات ہے, اے امام تم نہ کیسا معلوم. انہوں بولتی دعا کر تیری ماں, دعا کر تیری ماں کے واسطے دعا کر. اٹھاتی امام ہاتھ اٹھاتی, وہ صحابی بھی امام اٹھاتا, دعا کرتی ان کی ماں کو, کن کی ماں کو, وہ صحابی کی ماں کو دعا کرتی. انہیں پوچھتا صحابی گیا میں آیا میں, میری ماں کو کہیں کو دعا کر. امام بولتے ہیں یہ تیری ماں کی جو شرافت ہے جو آدھے رستے سے واپس آ گئی. تیری ماں وہ زمانے کے اندر آدھا رستہ چلے گئی تھی غلط کام کے واسطے, پھر اسے اللہ کے رسول کا ڈر اور خوف آیا, واپس آ گئی. وہی سنت تو آج کریا, اگر تیری ماں پورے غلط راستے پہ جاتی تو آج خدا کی قسم تو دنیا کی طرف چل جاتی. تو یہ ایسی چیز ہے بکنا نہیں, کھانے کے واسطے, اس کے روپے کے واسطے, پراپرٹی کے واسطے بکنے کا نہیں. بکنا تو اہل بیت کے ہاتھ میں بکنا, بکنا تو امام مولا علی کے واسطے بکنا, ان کے واسطے بک گئے تو سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. کیونکہ یہ چیز سب سے زیادہ بکنا ان کے واسطے, دنیا میں رہنا ان کے واسطے, سب چیز آ کر سب جنے کو مرنا. 50,000 سال, ایک محشر کا دن 50,000 سال. اب 50,000 سال کے کتنے گھنٹے اللہ عالم. یہاں کھڑ کو 12 امام کی مدد لیا تو اسے پاؤں میں درد کرتے, یہاں 12 امام کی مدد لے تو لمبی ہوگی مدد, لمبی ہوگی دعا, لمبا ہوگا سلام, پاؤں میں درد. محشر کے دن جب 50,000 سال انٹو کتنے سال انٹو 365 انٹو کتنے 24 گھنٹے کرے تو کتنے لاکھ سال کروڑوں اربوں سال کرنا. محشر کا دن یاد کر لو, وہ یاد کر کو تمہارے زندگیاں اچھا کرو. آج 12 امام کی مدد کے واسطے, غوث اعظم کی مدد کے واسطے اگر تمہیں کھڑنی تو 50,000 سال 5 منٹ میں اللہ تعالیٰ گزارا. اگر یہ اس کے واسطے تم نہ دکھ تم نہ درد رہا تو
तुम्हारे जिंदगी में तुम ना को पहाड़ा सिरा के ऊपर तक उठा। ये जिंदगियां, ये ऐसी चीज़ें, ये इनकी मोहब्बत में खड़ो, इनकी मोहब्बत में चलो। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में चलने वाले को दुनिया को आकर ऐसा बना देता है जैसे ये कदम में मक्का, ये कदम में मदीना, ये कदम में नजफ, ऐसा बनाता अल्लाह ताला जमीन को आकर ये इसके सर का लपेट देता। उनके वास्ते औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की ये कदम में बेलूर में रहती, ये कदम में मक्के में रहती, ये कदम में जाको तिरची में रहती, ये कदम में मक्के मदीने में रहती। अब ये बुजुर्गान दीन के वाक्य सुने रहेगा कि ये कदम में आज यहाँ रहते, शाम में बाबा वहाँ भी थे, शाम में दादा वहाँ भी थे, अब यूनुस भी दादा हयात कलंदर तिरची की बाबा यूनुस भी की आज बुजुर्गान दीन कैसा रहते सो इनकी मोहब्बत में चलती, किनकी 12 ईमान की मोहब्बत में, पंजतन पाक की मोहब्बत में चलने वाले अल्लाह ताला सारी दुनिया को आकर उनके कदमों के नीचे डाला, सारी कायनात को आकर उनके हुक्म के ऊपर रख डाला। अगर हमें किसी का हुक्म, उनकी मोहब्बत, उनके वास्ते अगर उन्होंने नहीं आए तो कहते भी हो जाएगा, उन्होंने गए तो कहते भी हो जाएगा। अगर मुलाजे के वास्ते भी, अगर हमें मुलाजे के वास्ते भी चले गए, समझ लेना हमारा दीन खराब। कोई किसी का मुलाजा नहीं, कोई आकर बचाने वाले ना। अगर उसके हाथ में शफात रही, चलो इमाम हसन के हाथ में शफात, चलो उनकी बात सुनो। जिसके हाथ में उसकी खुद औलाद नहीं है, जिसके हाथ में खुद उसकी जिंदगी नहीं है, उन्हें हमना क्या बचाता, उन्हें हमना क्या बचाता? क्या उसकी इज्जत करना जो अहले बैत की इज्जत नहीं करना, क्या उसकी इज्जत करना इमामा की जो मदद नहीं पुकारता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा, ऐसे जालिमों से, ऐसे फिरकेबाजों से और नफ्स निफाक परस्त, ये यजीदियत मावियत कैसी है इनमें से। देखो एक बार माविया क्या करया, उनकी यहूदी लिखो दिया, सवाला लिखो दिया, जरा दिन रखा, सवाला के जवाब देने नहीं आया। उन्हें क्या सोचा, चलो अब ये कायनात के अंदर सब बड़े बड़े आदमियों को दिया, लास्ट में क्या करा, फिर वापस आए, कौन भी नहीं किया। उन्हें क्या करा, मौला अली है ये कायनात। उन्हें माविया इतना खराब हो को भी, मुनाफिकों को भी मालूम इल्म अली के पास मिलता, इल्म अली के पास ले लेगा, आपको मौला अली के हाथ में दिया। जब मौला अली के हाथ में दिया, वहाँ पर सवालात हैं आइंदा इंशाअल्लाह, तो सवालात दिया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसके जवाब देते हैं। अब फिर वापस इमाम हसन से जवाब जाते हैं तो माविया के पास वापस जाते हैं। इन्हें ऐसा नाटक करता माविया कि दुनिया के अंदर इन्हें क्या कि सवालों के जवाब दिया अगर सरकार करता। 300 मौला अली, 300 इमाम हसन हुसैन यहाँ से ले लेगा, तो फिर वो ले लेगा खत क्या करता है, जब यहूदियों के सामने बिठा को, देखो मैं बोला, मैं दिमाग पर ऐसे खेला माविया के यजीद के खेला वो जमाने से चल रही। ये सब चीज़ें ये नए को से मिली, ये कौन नहीं पढ़ को रहते, अनपढ़ा जो रहती, जिसके अहले बैत के चीज़ें मालूम नहीं, इनकी मोहब्बत मालूम नहीं, इनके वाक़िया नहीं मालूम, उनको सब पिना सकती हैं टोपे। मगर जिसे इल्म है, जो अहले बैत का इल्म रखता है, जो बुजुर्गान दीन का तरीक़ा रखता है, ये सब चीज़ आपको कान में फूल ना रखने वाले को रख सकते हैं। मगर हम ना सभी ये सब चीज़ें करें तो हम ना सभी ये चीज़ बेहतर, अल्लाह ताला इल्म दिया है, अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत दिया है, अल्लाह ताला खुला रास्ता दिया, ये सब चीज़ समझ में आती। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, और अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।